بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کی ایڈوائس پر رات گئے صدر مملکت نے اس سمری پر دستخط کر دی ہیں جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اور قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد جو وفاقی کابینہ ہے وہ بھی تحلیل ہو گئی۔ اب اس وقت صرف اور صرف وزیر اعظم موجود ہے، میاں محمد شہباز شریف جب تک نگران وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہی فرائض سر انجام دیں گے۔ یہ جو حکومت اس کے 16 ماہ اب اس کی کارکردگی پر تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے وہ ریکارڈ تھا۔ جاتے جاتے بھی جس طرح بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور آخری حکم نامہ جو یوٹیلٹی سٹور سے سبسڈائز اشیاء ہیں اس کے حوالے سے بھی منظر عام پر آیا ہے کہ وہ بھی سبسڈی ختم کر دی گئی۔ وہ اس کو ملایا جا رہا ہے IMF کے ساتھ، اس کے معاہدے کے ساتھ، لیکن پھر بھی عوام کو جینے کا حق دینا ضروری تھا، اور بالخصوص جب الیکشن میں جا رہے ہیں تو یہ انتہائی ضروری تھا۔ ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کیونکہ اس وقت وہ اسلام آباد میں ہے اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہے جس میں نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس ملاقات کے بعد وہ تلاگنگ آ رہے ہیں، اور تلاگنگ میں وہ تعزیت کے اظہار کے لیے آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سابق صوبائی وزیر ملک سلیم اقبال کا انتقال ہوا، اسی حوالے سے کئی اہم شخصیات کا تلاگنگ میں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ آج یہ خبر ہے کہ وزیر اعظم بھی آج تلاگنگ پہنچیں گے۔ بہرحال مجموعی طور پر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس حوالے سے تمام تبصرے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ جلیل عباس صاحب کا نام اب بڑا ہاٹ فیورٹ ہے، امریکہ میں یہ سفارتکاری کر چکے ہیں، بڑے منجے ہوئے سفارتکار ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور کیا نام ہے، کیا واقعات ہیں اور کس طرح کے امکانات موجود ہیں، یہی لائیو اسٹوڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ طے ہے جی، یہ صرف ہونے کی بات وہی ہے کہ ایک عمل اور وہ پنجابی زبان میں مثل کا ڈیڑھ بار رہے ہیں یہ تو یہ سارا، اور ہم نے بریکنگ میں بھی اور اپنے مشاہدے تجربے میں بھی ہم حفیظ شیخ کو فیورٹ قرار دے رہے تھے، تو ابھی یہ آپ یہ ان کا جو نام دے رہے ہیں تو یہ اور بھی نام 3-4 ساتھ ہیں، مگر ہمارا یہ چکوال پریس کلب کی طرف سے ہم یہ پھر بریکنگ ان دونوں میں سے کوئی ہوگا، کیونکہ جو ابھی ایجنڈا ہے، جو ابھی آگے جو معاملات چل رہے ہیں، سیاسی بندہ تو بالکل کسی طور پر بھی جو ابھی یہ سارے حالات ہیں اس میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کوئی سیاسی بندہ یا کوئی کسی کی۔ تو ایک اور بات جو میں یہ سارا دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نگرانوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، یہ ابھی بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں نا حصہ مارنے اور ساڈا بندہ پاؤ، ادھر نگرانوں میں کون ہوگا، ایک ساڈا پاؤ، 2 ساڈے پاؤ، یہ سارا آپ میں بالکل میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اگر یہ عمل نہ ہوا تو پھر اور مشکلات ہوں گی۔ یہ سارے اب ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یہ جو اب کل آپ جو بات کہہ رہے ہیں انتقال ہو کے جو فارغ ہوئے ہیں، یہ سارے کل آنے والے 3-4 مہینوں میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہیں گے یہ کیا ہوا جی، یہ کیا ہوا، یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے میرے حساب میں۔ اگر یہ بہت کچھ نہ کیا گیا تو پھر اس ملک کے ساتھ جو ہے نا جو کچھ ہونا ہے وہ ابھی تاریخ کا سبب آپ دیکھ لیں۔ تو یہ آپ جو کہتے ہیں کمپنی اگر یہ سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے، پرائیویٹائزیشن نہ کی گئی، یہ جو سفید ہاتھی سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی ابھی 100 بندوں کی جو فوج دفر موج تحلیل اگر ہوئی ہے تو یہ ایک قوم کے اوپر جو ایک بوجھ ان سارے ان لوگوں کے پروٹوکول اور ان کے لڑنے تو لڑنوں کا تو وہ ہوتا ہے، نجکاری اگر ہو جائے نیک نیتی کے ساتھ یہ بوجھ اداروں کا اتر جائے تو یہ ایک عظیم ملک ہے۔ نہیں تو اگر یہ نہ کیے گئے تو عوام کے لیے مشکلات ہیں۔ تو یہ ایک اور میں ابھی بریکنگ خبر کہ بھئی وہ یہ نئی حلقہ بندیوں میں تو یہ اہل چکوال اور تلاگنگ کو مبارک ہو کہ وہ ضلع چکوال کی 2 قومی برقرار صوبائی اسمبلی کے نشستیں یہ برقرار ہیں۔ البتہ آگے جا تلاگنگ کا الیکشن کمیشن اور اس میں ابھی تک دور دور تک نشان نہیں ہے۔ تو یہ آنے والے جو بھی الیکشن سال میں ہوں گے، مارچ میں ہوں گے، اپریل میں ہوں گے، تو 2 قومی 4 صوبائی اسمبلی، یہ الگ بات ہے کہ حلقہ بندیوں میں کوئی ادھر لگ گیا کوئی ادھر لگ گیا، تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اور یہ اگر پورا بنا رہا آپ ادھر 23 میں لگا دیں گے تو ملک تنویر اسلم تھے پہلے بھی منڈے پوچھے تھے، وہ ان کا گاڑی ادھر چلا جائے گا، تو یہ ایک دلچسپ صورتحال
یہ پیدا ہونے جا رہی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے. بالکل ٹھیک ہے جی. حلقہ بندیوں کے حوالے سے دلچسپ صورتحال ہے, اور جس طرح نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ہم اس فورم سے ڈسکشن کرتے رہے ہیں, حفیظ شیخ صاحب کا نام بار بار لیا گیا, تو ایک بات تو طے ہے, سب اس پر متفق ہیں کہ ان کو کوئی اہم ذمہ داری ملنے والی ہے. وہ وزیر اعظم کی بھی ہو سکتی ہے, وہ وزیر خزانہ کی بھی ہو سکتی ہے, اور جہاں تک قربانی دینے کی بات ہے تو عوام تو قربانی دیتے آئے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ قربانی دے. آئی ایم ایف کا نام لے کر جس طرح عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اب عوام یہ بوجھ سہنے کی سکت نہیں رکھتے, اب کچھ کرنا پڑے گا. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہے. راجہ صاحب, آج وزیر اعظم تلنگانہ آ رہے ہیں, ایک تو سوال بنتا ہے کہ جو ضلع بن گیا تھا تلنگانہ, اب اس کا نام و نشان نہیں ہے. جو سینسس ہوا ہے اس میں بھی چکوالی نام ہے, تلنگانہ غائب ہے. اسی طرح جو جتنے بھی مثلا ڈپٹی کمشنر ہیں, ڈی پی او ہیں, جتنے بھی آفیسر ہیں, ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. تو آج وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے تلنگانہ کا حال کیا کیا؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو تلنگانہ کے رہائشی ہیں ان کے لیے یہ ان کا ایک المیہ کہہ رہے ہیں, ان کی بیڈ لک کہہ رہے ہیں کہ ضلع جو تلنگانہ کا یہ کبھی بھی مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا. ہم اپنے اسٹوڈیو سے اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے 5,000 ووٹوں سے الیکشن میں چودھری پرویز الہی جو ہرایا تھا, تو وہ محض 5,000 جو ان کو ایکسٹرا ووٹ ملے تھے, انہوں نے پولنگ سے 2 دن پہلے تلنگانہ کا ہنگامی دورہ کیا تھا, اور اپنے جلسہ میں جو ہے انہوں نے عوام کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں تلنگانہ کو ضلع بنا دوں گا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو حکومت مل گئی, اور وہ 5,000 ووٹوں سے چودھری پرویز الہی ہارے تھے نواز شریف کے مقابلے میں, ان کے امیدوار کے مقابلے میں, وہ صرف اس اعلان کی وجہ سے. اس کے بعد وہ خواہش صاحب اکثر ذکر بھی کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو سے کہ ایک دفعہ میاں صاحب کا لڑکا تشریف لے کے گئے, ان کا وزٹ تھا, ان سے جب سوال کیا گیا کہ سر وہ ضلع تلنگانہ جو ہے وہ آپ نے, انہوں نے کہا جی میں نے اعلان کیا تھا. یکم مارچ 2016 جامعہ تو وہ مطلب اپنا جلسے میں کیا ہوا جو ان کا وعدہ تھا کمٹمنٹ تھی تلنگانیوں کے ساتھ, وہ ان کے مطلب وہم و گمان اور ذہن میں ہے ہی نہیں. بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر چلے آپ آگے چلے جائیں کہ چلے جیسا تیسا حافظ عمار یاسر چودھری پرویز الہی نے ہر چل کے ہم نے یہاں سے اس ٹائم ہم یہ بات کرتے رہتے کہ یہ انتظامی بنیاد پر نہیں ہے, یہ پرویز الہی کو پتا تھا کہ ابھی دیکھیں وہ بیچارہ جو ہے وہ وہاں پہ ساڈ ہے, اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے پتہ نہیں, پھر وزارت اعلیٰ کا انہوں نے دھڑ سیل لگا دی اور دل بناتے گئے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو عوام ہے اس میں نون لیگ کے خلاف ابھی شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ خیر وفیت سے اپنا دورہ چلے جائیں. تلنگانہ جو ہے 2 دن کا وزیر اعظم ضلع بنا ان کے دلوں میں ایک نفرت جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے نا, وہ نون لیگ کے خلاف ان کی بڑی نفرت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر وفیت ضلع انہوں نے کیا بنانا ہے, یہ دورہ کر کے واپس چلے. دوسری بات میرے سے آخری جو ہے کہ آپ نے ملک کی جو حالات کی بات کی, 16 مہینے کے بعد فوٹو سیشن ہونے کے بعد جب یہ حکومت رخصت ہو چکی ہے تو المیہ یہ ہے کہ نون لیگ نے بالخصوص جبکہ یہ متعدد بار حکومتوں میں رہے ہیں, انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں سیکھا. یہ جاتے جاتے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ, اور پھر ان کو جو یہ حکومت ملی ہے اس سے آسان حکومت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہی نہیں, خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے یہ قانون سازی کرتے ہیں, شام کو اس کو اپروو بھی ہو جاتی ہے, کوئی مذمت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بھی قانون انہوں نے عوام کے لیے نہیں بنایا, جتنے بھی بنائے اپنے فائدے کے لیے بنائے. اور پھر جاتے جاتے جو یہ کر کے گئے کہ ایک تو قرضہ لیا ہے آئی ایم ایف سے, اوپر سے جو ان کی شاہ خرچیاں ہیں اے سی اور جناب اسسٹنٹ کمشنر اے ڈی سی, اور اربوں روپے کی گاڑیاں جو ہے نہیں وہ ان کو جناب ان کو ریلیز کر کے, اور انہوں نے مطلب کچھ بھی نہیں سیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ملک کی انوائرمنٹ کام کی جو ہے بزنس کی, آپ یہ بجلی کا بحران اس کو حل کریں, اور جو انویسٹر ہے آپ کے انویسٹر کو آپ سہولیات دیں تاکہ آپ کا جو ایک معاشی پہیہ ہے, جو آپ کی صنعت ہے وہ چل سکے, لوگوں کو روزگار مل سکے, اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے جی, اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں قانون سازی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ عوامی مفادات میں نہیں تھی. بہرحال جاتے جاتے 40 یونیورسٹیاں مختلف صوبوں میں نہیں بنا گئے. اب معیار کیا ہوگا یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آخری دنوں میں, آخری ہفتے میں تو بالکل قومی اسمبلی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فیکٹری ہے قانون سازی کی, جہاں سے در در قانون نکل رہے تھے, پاس ہو رہے تھے, جیسے پھر موقع ہی نہیں ملنا. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں. یزدانی صاحب, جب بھی بڑی شخصیت دورہ کرتی ہے جیسا کہ آج وزیر اعظم تلنگانہ آ رہے ہیں, تو اس کا عوام کو کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن علاقے کی صفائی ہو جاتی ہے, کچھ جو سڑکیں خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو چلیں, تلنگانہ تو اس حوالے سے خوش قسمت ہے. چکوال میں کیا صورتحال ہے صفائی ستھرائی کی, کوئی معاملات درست ہیں؟
جی صاحب چکوال میں تو بالکل زیرو ہے. صفائی کے لحاظ سے جگہ جگہ پر ہر روڈ پر گند کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے گندگی کا فلک ٹیپو بن چکا ہے چکوال. اور یہ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا ہے کہ بارش جب ہوئی ہے تو جو نشیبی علاقے تھے وہ پانی میں ڈوب گئے تھے بالکل, اور لوگوں نے وہاں جو ہے کشتیاں منگوائیں, تو اس طرح ان کا سامان بھی جو سارا بہہ گیا. تو اس کا بھی پھر کوئی خاص سدباب تو نظر نہیں آ رہا. روڈ بھی ہمارا جو ہے یہ 15 سے نالا بن رہا ہے, اور وہی نالا بن رہا ہے جو پہلے تھا, سیم وہی چیز بن رہی ہے. اگر اس کو صرف اس کی صفائی کر کے اس کا بیڈ بنا دیا جاتا تو خرچہ بھی بہت کم ہونا تھا. ابھی یہ کروڑوں روپے اس پر لگے گا عوام کا, تو جو عوام کا ویسے وقت ضائع ہو رہا ہے, یہاں پہ رش پڑ جاتا ہے, ٹریفک کا لوڈ پڑ جاتا ہے. تو اس سے جو ہے نا کوئی خاص صفائی کا تو چکوال میں بالکل نام کوئی نہیں ہے. اور دوسرا اوپر سے یہ بارشوں کی وجہ سے مچھر جو ہے اس وقت جو ہے ڈینگی مچھر وہ اس کی بڑی افزائش ہو رہی ہے. تو ہر پورے شہر میں اور چاروں کونوں میں مچھر موجود ہے. میں نے اس کے فوٹو بھی لیے ہیں اور بنائے ہیں, اور بالکل اس کی جو دھاریاں ہوتی ہیں نا سفید دھاریاں, وہی مچھر ہے, ڈینگی مچھر ہے. تو اس کا جو سدباب کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو وہ دفتروں میں ادھر حال جو ہے اپنا ضلع کونسل کے حالوں میں بیٹھ کے تو وہاں کوئی سیمینار کر دیا جاتا ہے, اور اس کا جو ہے نا کوئی سدباب نہیں ہو رہا. پہلے ٹھیک ہے جی, صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. ڈینگی مچھر پھر سے سر اٹھا رہے ہیں, جیسے کہ بہت سے مسائل وہ ہمارے سامنے ہیں. تو لائیو اسٹوڈیو میں ڈانکون اور چکوال نامے کے جو ڈب سے نمائندے خیسا کچھ سنیں. بہتر ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے پروگرام سنا. اصل میں مسائل جو عوام کے ہیں اسی کو ہم ہمیشہ فوکس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ مین ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ ان کے ضمیر شاید سو چکے ہیں, کیونکہ جاتے جاتے بھی جس طرح سرکاری خزانے سے کھیلا گیا ہے, جو کھلواڑ کیا گیا ہے, اس کی نظیر شاید ماضی میں اس طرح نہیں ملتی. اب جو اشاریے زورانے دیے گئے ہیں ان کا مینیو ہی آپ پڑھ لیں, حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ وہی ملک ہے جو مقروض ہے, جو $1 ارب کے لیے IMF کی منتیں کر رہا تھا. جیسے ہی وہ پیسے آنا شروع ہوئے ہیں اور عیش و عشرت ہے, مصیبت میں ہے, تو عام لوگ, عام عوام, لیکن عوام کے پاس اب ایک موقع آ رہا ہے الیکشن کی شکل میں, اس میں وہ حساب برابر کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نے